شخص آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے کہ واقعہ کہ ایک شخص مشہد مقدس گیا اور ذریعہ مطہر امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد دیکھا کہ ایک شخص ذریعے کے برابر میں بہت رو رہا ہے، بہت گریے کر رہا ہے۔ دوسرے دن پھر گئے زیارت کرنے، دیکھا پھر رو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل، اتنا گریا اتنا، کہا نہیں تم جاؤ چھوڑو، تم اپنا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا، بہت اصرار کیا۔ کافی پرانی بات آیت اللہ شمس الدین نے بیان کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بچے جنگ جو تھی اس میں شہید ہو گئے، بیٹیاں ہیں، میں ہوں، میری زوجہ ہے، ایک زیر زمین چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، لیکن بہت عرصے سے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہے، مالک مکان نے بھی کہہ دیا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ میں یہاں امام سے متصل ہوا ہوں اور پناہ لی ہے کہ امام میری مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس زمانے کی جو کرنسی تھی تومان میں کچھ تھی، تو میں نے اس وقت اس کو 7,000 تومان جو تھے وہ اس کو دے دی، اور اچھی بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے، دے دی میں نے۔ اس وقت گاڑی جو تھی وہ 30,000 تومان کی آتی تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ 30,000 تومان کی اگر گاڑی آتی تھی تو 7,000 تومان انہوں نے ان کو دے دی۔ ان کے پاس 300 تومان خالی تھے کہ میں نے ہوٹل اور واپسی کا کرایہ رکھا۔ یہ دیکھ کر میں واپس آیا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی مٹھائی یا کچھ لے کے جاتا، تو مجھے بڑا ہوا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ تو میں اپنے جہاں میں کام کرتا تھا وہاں جیسے ہی میں کام کرنے گیا تو وہاں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے کو 15,000 تومان دیے۔ تو کہا یہ کیسے؟ کہا وہ کافی عرصے پہلے میں نے تم سے ادھار لے کر، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، مجھے دے گیا۔ تو میں نے کچھ سوغات لی اور گھر آ گیا، بچوں کو دیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا میرا ایک رشتہ دار آیا، کہا کہ میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ شریک ہو۔ تو میں کہا دیکھو میں کوئی تجارت نہیں، میں کوئی دوسرے کام کرتا ہوں، پڑھائی لکھائی والے یہ وہ۔ کا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے کچھ پیسے دو۔ کہا پیسے دیے، اس سے ٹھیک ٹھاک منافع ہوا۔ ایسے میں پھر میرا ایک اور دوست آ گیا، کہا میں بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم تھوڑے سے میرے ساتھ شریک ہو۔ ہونے لگ گیا۔ اب میرے پورے خاندان میں ہی پتہ چل گیا کہ جو میرے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ منافع کماتا ہے۔ تو ایک دن میرا ایک دوست آیا، اس نے بولا کہ ہمیں تمہارا پیسہ بھی نہیں چاہیے، صرف نام چاہیے اور آدھا منافع تمہارا۔ کہتا دیکھتے ہی دیکھتے اس زمانے میں 140 ملین میرے پاس ہو گئے نا۔ پھر ایک دن بہرحال میری کوئی زمین تھی، میں نے کہا اس کو میں اپنے نام کراتا ہوں، تو میں جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس طرح شہر کے وہاں گیا۔ 1 سال میں کام ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جیسے میں وہاں گیا تو مجھے ایک شخص ملا، کہتے زمین نام کرانے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو مجھے دے دو، 4-5 دن میں آنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کہہ رہے تو سال میں ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہو جائے گا۔ میں نے بھی نہ پوچھا اس سے کون ہے، میں نے نمبر دیا اور مجھے بعد میں خیال آیا کہ مجھے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ خیر میں نے صبر کیا، ایک دن اوپر ہو گیا، میں پریشان ہوا، لیکن اس کو 7ویں دن فون آیا، کہا معذرت چاہتا ہوں ایک دن تاخیر ہو گئی، آئیں اور اپنی فائل لے جائیں، آپ کا کام ہو گیا۔ اب میں پریشان، میں اس کے بعد کیا، میں نے کہا یار نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے میرا کام کیا؟ کہا چھوڑو تمہیں اس سے کیا، تمہارا کام ہو گیا نا، تم گھر جاؤ۔ کہہ رہے نہیں مجھے بتاؤ۔ کہتا ہے جس دن تم مجھے ملے اس سے پچھلی رات میں نے خواب میں امام رضا کو دیکھا۔ امام رضا کو دیکھا، امام رضا خدمت مولا میں آپ کے کوئی کام کر سکتا ہوں، میں شہرداری میں کام کرتا ہوں۔ مولا نے کہا مجھے تو کوئی تمہاری شہرداری سے کام نہیں، ہاں ایک شخص آئے گا اتنے بجے اس وقت، اس کا کام کر دینا۔ اس نے ہماری آبرو کو خریدا ہے۔ شخص نے امام رضا کی خدمت میں پناہ لی تھی، اس نے کہا کہ یہ اللہ نے محترم، آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں حسین کے صدقے تو امام حسین آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، کسی کا کچھ نہیں رکھتے۔ ان کی خدمت میں ایک قدم اٹھ جائے وہ بھی لوٹا دیتے ہیں، ان کے لیے ذرا سا کچھ دے دو تو اس کے بدلے میں بھی بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہم خود گھرے ہوئے ہیں، اس ولایت کی خوشبو نے ابھی تک ہمارے وجود کو معطر کیا۔ ہم دنیا کی خوشبوئیں لگا کر خوش ہوتے ہیں کہ بدن سے خوشبو آ جائے،
عزیزان محترم بدن سے اچھی بات ہے، خوشبو آنی چاہیے، لیکن اصل خوشبو باطن کی ہے۔